السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد یہ سورت 3 بار پڑھ لیا کرو۔ جوان بیٹے کو کامیاب دیکھ کر دنیا بھی حیران ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، ویسے تو یہ عمل سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر یہ عمل اگر ماں باپ کرے تو ان کے جوان اولاد کی کامیابی انشاءاللہ جلد مقدر ہو جائے گی۔ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے اور آپ سے ہر کوئی پوچھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اس کے پاس اتنا مال اور دولت کہاں سے آ گیا، کون سا راز ہے اس کے پاس جو ایک ہی دن میں مال اور دولت آ گیا ہے۔ ہاں پیارے ناظرین، انشاءاللہ آج ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کو دیکھ کر جاؤں گی کہ یہ وظیفہ اتنا تیز ہو اور پاورفل ہے، صرف 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ پیارے ناظرین، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر دولت کا وظیفہ کسی صورت میں چھوڑتے ہیں۔ یہ دولت کا ایک خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے گا اس بندے کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگستی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا کمال ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ کرنے گئے طریقے سے پیارے ناظرین میرے کہنے پر ایک بار کر کے دیکھو، آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو یا بتایا، جس کسی نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمت اور برکتوں سے نوازا۔ پیارے ناظرین، یہ وہ سورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بار صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ مولا میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا اور کہا کہ میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، اولاد نرینہ کا طلبگار ہوں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے تو پاس بیٹھے ایک بندے نے مولا علی سے پوچھا کہ مولا علی آپ پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے اور آپ نے تینوں کو ہی استغفار کا ذکر بتایا، کیوں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے گناہ۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہے وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش ہے تو وہ توبہ کرے، کسی کے گھر کافے ہے، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے اور رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا ہے، اسے غیبی خزانوں سے عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب کبھی بھی آپ ہر مشکل وقت آئے تو استغفار کرا کرو۔ بعض اوقات انسان واقعی اجانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے کہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی جادو جنات، کوئی وظیفے اعمال، کوئی بھی عمل آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے آپ کامیاب ہی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خدارا آپ کو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پیارے ناظرین، یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں لوگوں کے وظائف سنتی ہوں، لوگ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، بڑے بڑے درجہ بتاتے ہیں، لیکن خدارا ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے جانتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتایا جائے جو ہم واقعی کامیاب
دے تو استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارے گناہ ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی ہے جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی مغفرت طلب کرنا ہے اور مغفرت گناہ کے سر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہے اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ المزمل میں ایک رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش طلب کرتا ہوں۔ پیارے ناظرین، اس سے استغفار کی اہمیت اور افادیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور رحمت عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن ہو جانا، درجات کا بلند ہونا، جد اور تقویٰ پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ، روزی میں کشادگی، مالوں اور اولاد میں اضافہ، بلاؤں اور مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ اور بندے کا اپنے مالک کی محبت کی طرف رجحان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے آگے دوسری دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز ہونا اور بندے میں دیگر صفات کا پیدا ہونا شامل ہے۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں اور ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جاننا ہے اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا متزن ہونا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، خضوع اور خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، جبکہ استغفار کے آداب میں تراز جسمانی اور روحانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ استغفار کے اوقات وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بخشش مانگنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا اور استغفار کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ میرے پیارے ناظرین، اس لیے آج کا خاص وظیفہ خرچ کیجیے۔ اور آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر میں مسائل ہیں، آپ کے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل، رکاوٹیں، بندشیں ہیں، یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی اگر آپ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دولت رزق کہاں سے رہا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معظم اور مکرم انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے
لیے اجر بھی دوگنا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ پیارے ناظرین، اولاد کی کامیابی میں ہی والدین کی خوشی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایک باپ اپنے اولاد کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر لیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اپنی خوشیاں ہی قربان کر کے خوشیاں ہی حاصل کرتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنے اور ماں باپ کا نام روشن کرے، مگر ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی ایسا ہو۔ لیکن ہمیں بحیثیت والدین ہمیشہ اچھے کی امید لگانی چاہتی ہے۔ آج اس باپ کی کہانی بیان کر رہی ہوں جس کا بچہ پاس ہوا مگر امتحان کم نمبروں سے۔ باپ کو دکھ بہت ہوا مگر بیٹے سمیت کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے گیا اور ایک بیکری سے مٹھائی لی اور واپس گھر آ گیا۔ پھر اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر محلے کے ایک گھر میں مٹھائی تقسیم کرتا گیا اور ساتھ کہتا رہا کہ یہ دیکھو میرا بیٹا پاس ہو گیا، 36% نمبر لیے ہیں۔ آج میں بہت خوش ہوں، میرا بیٹا اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ یہ دیکھ کر محلے والے بھی حیران ہو گئے کہ 36% نمبر پر اتنی خوشی، لیکن کوئی کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ مٹھائی جو کھانی تھی۔ اب بچہ دل میں خوش ہوا کہ اس نے اتنے اچھے نمبر لیے اور اس کا جذبہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا اور اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگلے بار اور محنت کروں گا اور اپنے باپ کو خوشی کروں گا۔ پھر اس بچے نے نیا جذبہ پیدا ہوا، اس نے دل لگا کر پڑھائی شروع کی، اگلے امتحان میں بہت اچھے نمبر لیے اور یوں اگلے سال اسکول ٹاپر کر گیا۔ یوں اگر تمام والدین سوچیں کہ بدلے نہ کہ بچوں کو ٹارچر کریں، جس کے بچے ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور پڑھائی میں منفر ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں بچوں کی ترقی چاہیے تو ان کی ذہنی ترقی ضرور ہے، تب ہی ہمارے من مطابق ہمیں نتائج ملیں گی۔ اللہ جل ثناؤہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے تشریف لانے کے بعد سے قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور قرآن مجید دنیا کی واحد ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ کے راضی کے مطابق زندگی گزارنے کے احکامات موجود ہیں۔ جو شخص قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا وہی صراط مستقیم پر چلنے والا ہوگا۔ مادہ پرستی اور نفسا نفسی کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ ویسے تو زندگی میں سکون قائم رہنے اور پریشانیاں نہ آنے کی انسانی خواہش ہمیشہ سے رہتی ہے، لیکن افراتفری کے اس دور میں سکون کے کچھ لمحے میسر آنے کی تمنا کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی۔ اگر آپ زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایسی اصول اپنانے ہوں گے جو آپ کو خوشگوار زندگی مہیا کر سکے۔ قرآن پاک جو اللہ پاک کی پاکیزہ کتاب ہے اور ہماری ہدایت اور کامیابی کے لیے اتاری گئی ہے، اس میں اللہ پاک نے جہاں اپنی وحدانیت، نبوت اور رسالت بیان کی ہے اور دینی دنیاوی کامیابی کے لیے سماجی اور معاشرتی آداب کو بیان کیا ہے، وہیں زندگی کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے بھی رہنما اصول بیان کیے ہیں۔ ان اصولوں کو جان کر اور اگر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی کی بہت سی پریشانی اور مشکلات کو ختم کر کے اسے خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ساتھ ہی رسول ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کے
غیبت نہ کرو۔ کیا تم سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا؟ ناظرین، اسلام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جس دنیا میں تم ہو وہ عارضی، مختصر اور ناپائیدار ہے، اور اس میں تمہارا قیام اور قرار بھی بہت تھوڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور دنیا جسے آخرت کہا جاتا ہے وہ پائیدار اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ وہاں کا قیام بھی طویل اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ دنیا کی یہ زندگی تو محض عارضی، مختصر اور کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی کی حقیقی زندگی ہے۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ بس ناظرین، یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ دنیا کی عارضی ہے اور یہاں کا قیام بھی عارضی، اس کے باوجود مستقل اسی پہ پڑ جانا نادانی اور بے عقلی کی علامت ہے۔ انسان خوب جانتا ہے کہ اسے موت آ کر رہے گی اور پل بھر میں اس کی خواہشات کا ختم کر دے گی اور دنیا والے اس سے چھوٹ جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی دنیا کے غیر ضروری کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے مختصر وقت کو کام میں لایا جائے اور پل پل اس کی حفاظت کی جائے۔ آخرت ہم جگہ کی جگہ اور وہاں کی زندگی دائمی ہے، تو عقلمندی کی تقاضا یہ ہے کہ پوری توجہ اور فکر اسی کی طرف منتقل کرے اور اس کے حصول کے لیے اس دنیاوی زندگی کا استعمال کرے۔ قرآن مجید میں آخرت کی دائمی زندگی کو بجائے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس کی فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگو، کیا ہو گیا کہ تم کو موت کی حقیقت جانتے اور آنکھوں سے دوسروں کے مرنے کا مشاہدہ کرنے کے باوجود پھر بھی تم لوگ دنیاوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت کئی زیادہ بہتر اور کئی زیادہ پائیدار ہے۔ اس زندگی کو کامیاب بنانے کا نسخہ ناظرین خدا کی بندگی اور اس کی فرمانبرداری ہے۔ اس سے جہاں دنیاوی زندگی درست ہوتی ہے اور سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہے، وہیں آخرت کی کامیابی اور وہاں کی دائمی زندگی کی خوشیاں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اس کا احساس یہاں ہے کہ زندگی میں تازگی اور مسرت پیدا کرتا ہے، مگر بہت سے لوگ اب بھی آخرت سے غافل ہو کر دنیاوی زندگی میں الجھے ہوئے ہیں اور حقیر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو آخرت سے مغفل ہو کر دنیا سے چمٹ جانے اور اپنی غفلت سے باخبر ہونا نہیں چاہتے ان پر افسوس کا اظہار کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہو تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، مگر تھوڑا سا دنیاوی زندگی کا قیام بہت تھوڑا اور مختصر ہے۔ یہاں تو نہ ہر خواہش پوری ہو سکتی اور نہ ہی زندگی کا مکمل سکون حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں کی زندگی کا حساب وہاں دینا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق وہاں پوچھا جائے گا۔ جو جتنا سامان زندگی اکٹھا کرے گا اتنا ہی بوجھ اپنے سر پر لاد کر لے جائے گا، اور جتنا ہی کم سامان رکھے گا اتنا ہی کم سوالات اس سے کیے جائیں گے۔ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ انسان زیادہ کی فکر نہ کرے بلکہ کم سے کم چیزوں پر قناعت کرے، کیونکہ دنیا اس کے لیے مسافر خانہ ہے اور مسافر اتنا ہی سامان اپنے ساتھ رکھتا ہے جتنے کی ضرورت ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دیکھو، دنیا میں ایسا رہو گویا تم اجنبی ہو یا راستہ چلتے مسافر ہو۔ پیارے ناظرین، اگر انسان غور اور فکر سے کام لے، اسلامی اصولوں اور نبوی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو اسے قدم قدم پر محسوس ہوگا کہ زندگی کس قدر سہل اور آسان ہے۔ سادگی میں عافیت ہے اور بیجا تعلقات میں تکلیف انسان پر تکلیف آتی ہے نہیں بلکہ وہ خود لاتا ہے۔ انسان چاہے وہ بہت کم خرچ میں اپنی ضروریات کی
تکمیل کر سکتا ہے اور بقیہ کو دوسروں کی خدمت میں صرف کر سکتا ہے، اور در حقیقت جینا بھی اسی کا نام ہے کہ جو دوسروں کے لیے ہو۔ انسان چاہے تو جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ اور دیگر پریشانیوں سے خود کو دور رکھ سکتا ہے، مگر اس کے لیے اسے کفایت، شعور، سادگی اور بقدر ضرورت پر عمل کرنا پڑے گا، جیسا کہ اس وقت بہت سے لوگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، موجودہ حالت نے ہمیں بہت بڑا کچھ سکھایا، بس ہمیں سمجھنے اور سیکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زندگی میں سکون اور اطمینان چاہتے ہیں اور باقیہ زندگی کو پورا بہار بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو قرآنی اور نبی نسخے پر عمل کرنا ہوگا۔ دنیا میں بقدر ضرور ہی دل لگانا ہوگا، آخرت کی فکر اور تیاری کرنی ہوگی جو آخری اور ابدی گھر ہے، اور دنیا میں اتنا ہی سامان رکھنا ہوگا جتنا کہ آخرت میں اٹھانے کی ہمت ہو، اس کا حساب دینے کی ہم میں طاقت اور صلاحیت ہو۔ یقیناً جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے وہ دنیا کے غم سے نجات پا جاتا ہے، اور جو آخرت کی عجیب نعمتوں میں سے بہربار اور ہونا چاہتا ہے وہ دنیا کی حقیر چیزوں میں نہیں الجھتا۔ اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی تو کتنی آسان ہے۔ اور آئے پیارے ناظرین، آج کے وظیفے کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی بھائیوں بہنوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجیے۔ آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ہم روز آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ وظیفہ بڑے دھیان توجہ سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ وضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو آسان مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت اور برکت والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیم ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ پیارے ناظرین، درود پاک پڑھتے ساتھ بڑے عاجزی کے ساتھ جو بھی نیت ہو، آپ کا جو بھی مقصد ہو، اس کی نیت آپ کو کرنی ہے۔ مقصد کتنا ہی بڑا ہو، آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ناممکن ہے۔ پیارے ناظرین، آپ کو دیکھنا ہے یہ ہے کہ آپ مانگ کس ذات سے رہے ہیں، جو عرش الہی کا رب ہے، خزانے کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضۂ قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہت ہے، وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے اور بہت غفور رحیم بے نیاز ہے۔ آپ انشاء اللہ تعالیٰ جو مانگے گا وہ آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجیے۔ اگر آپ گھر، گاڑی، دولت، شہرت، نام، رتبہ، عزت جو مانگنا ہے وہ مانگ لیجیے۔ آپ کو اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے، شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو سیدھا انگلیوں پر یا تسبیح کے دونوں ہاتھوں پر الحمدللہ رب العالمین 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کی آپ نے 100 دونوں کی تسبیح مکمل پڑھنی ہے اور 100 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو تو آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں صرف اپنا مقصد ہونا چاہیے اور آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کائنات سے مانگتے چلے جائیں۔ یقیناً کیجیے ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق کو تنگ کیا ہے، آپ کو گھر میں پریشانیاں ہیں، کافی درگت تنگستیاں ہیں، اس سورت کی اس آیت کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح
طرح کے بندی سے ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقدر ہوگی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے اور وہ نام ہے یا رزاقو یا فتاحو۔ سارے ناظرین 11 بار آپ کو یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے توجہ سے سمجھیے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو یہ ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو یہ 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو یہ 3 بار ہو گیا، اور اسی طرح آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو 11 مرتبہ مکمل پڑھنا ہے۔ یا رزاقو مطلب یہ رزق دینے والی ذات ہے، مشکلوں پر قابو پانے والی ذات ہے، ایک کامیابی دینے والی ذات ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو کو پکارنے کی دیر ہے اور عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے اور آپ کے لیے کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ یعنی پیارے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ 100 بار پڑھنا ہے اور پھر دوسرے نمبر پہ یا رزاقو یا فتاحو وظیفہ اپنے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے سورۃ الکوثر کا وظیفہ۔ آپ نے سورۃ الکوثر صرف اور صرف 3 بار پڑھنی اور 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب کامیابی کا ایک راز ہے کہ اس کو پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاک بیان کرنے کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیا، تو آپ انعام لینے کا وقت ہے۔ یا رزاقو سے رزق ملے گا، رزق کے 300 دروازے کھلیں گے۔ یا فتاحو سے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ سورۃ الکوثر سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم اللہ سے جو مانگے وہ عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا سننا اور آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔